بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب قبلہ کو اور آپ کے تمام رفقائے کار کو تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں شاندار محبت بھرا کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جملہ اراکین، مجاہدین ختم نبوت اور دھرنے کے شرکاء کو ان کے بے مثال جذبوں اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبوں سے سرشار ہو کر اپنے پیارے آقا مولا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کے اظہار پر بھی سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کل ہمارے مرکزی نائب صدر سید راشد علی گردیزی صاحب دھرنے کے شرکاء کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اور آپ مجاہدین نے جنگ یمامہ کے صحابہ کرام کے روحانی وارث ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے معاملات چھوڑ کر، اپنے کاروبار حیات کو چھوڑ کر، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی تجوری بھرنے کے لیے نہیں، ملکی خزانہ لوٹنے کے لیے نہیں، بلکہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے تحفظ کے لیے آپ اس طرح اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں آپ محبت بھرا اظہار فرما رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جن نکات پہ حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے حکومت کو دعوت بھی دی، رانا ثنا، وفاقی وزراء، جن کا آج اخبارات نے، میڈیا نے، آپ لوگوں نے ان کے نام بھی افشا کر دیے، یہ بہت آسان بات ہے۔ ہماری حکومت قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے کوشش تو کر رہی ہے۔ ملکی خزانہ لوٹنے والے، ملکی خزانے کو شیر مادر سمجھ کر پینے والے، اپنے ملک کی نظریاتی اساس سے ناواقف لوگ آج اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہیں۔ ہم بحیثیت قوم اگر اس بات کو دیکھیں، ہمارے ملک کا خزانہ لوٹا، ہم باوجود خاموش ہوتے رہے۔ ہمارے ملک کے اقتدار پر نااہل لوگ آتے رہے، ہم باوجود خاموش ہوتے رہے۔ ہم میں ہزار کوتاہیاں ہو سکتی ہیں بحیثیت مسلمان، لیکن ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ امت کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتی ہے۔ میں یہاں پر میڈیا کی وساطت سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت مذاکرات کی بات تو کرتی ہے، ایک طرف مذاکرات کا ڈول ڈالا جا رہا ہے تو دوسری طرف لوگوں کی آمد و رفت کو روکا جا رہا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو مذاکرات کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ ان لوگوں کے تمام مطالبات کی پاکستان فلاح پارٹی مکمل حمایت نہ صرف کرتی ہے بلکہ اس حمایت کا اعادہ کرتی ہے۔ آج ہمارے اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ اور بعض وزراء یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مذہبی جماعتوں کا ایشو ہے۔ میں یہاں پر یہ بات آپ کی وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف مذہبی جماعتوں کا ایشو نہیں ہے۔ میں بحیثیت سیاسی جماعت پاکستان فلاح پارٹی کے سربراہ کے اس لیے بھی اظہار یکجہتی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان پہلے ہیں، ہم
ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہلے ہیں. ہماری سیاستیں، ہمارے تمام معاملات اسلام کے تابع ہیں. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اسلام کو اپنی سیاست کے تابع کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن ہم اپنی تمام کے تمام معاملات کو اسلام کے تابع بنانا چاہتے ہیں. اگر میں یہاں پر حکومت کو یہ پیشکش بھی کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کوئی ایک مطالبہ بھی جو اس مارچ کے حوالے سے ہے، اگر وہ جینون نہیں ہے، اگر وہ غیر منطقی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم گزارش کر سکتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اس مطالبے سے آپ دستبردار ہو جائیں. لیکن کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے پوری قوم میں سے کوئی اٹھ کر ڈاکٹر صاحب کو یہ کہہ سکے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے پوری قوم کی طرف سے یہ ایک کردار ادا کیا ہے، اور ان کے کردار کو آنے والے دنوں میں تاریخ سنہری حروف سے لکھے گی. میں یہاں پر یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں ایک مشورہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں لاہور میں ایک میٹنگ، ایک اجلاس کا انعقاد ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ لوگ اگر ایفرٹ کریں، اس میں میں ایفرٹ کر سکتا ہوں اور بہت سارے لوگ ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ تمام کے تمام جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس، میں سمجھتا ہوں ایک اے پی سی اس جگہ پہ بلائی جائے تاکہ ہمارا میڈیا بھی دیکھے کہ صرف ڈاکٹر صاحب اکیلے نہیں ہیں، تمام کی تمام قوم، تمام کی تمام سیاسی جماعتیں اس ایشو پہ، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہے. ہمارے نوجوان، ہمارے طلباء، ہماری یوتھ، ہمارے وہ سوشل ایکٹیوسٹ، ہماری سول سوسائٹی، لوگ آج شمع جلا کر میدانوں میں نکلتے ہیں. نان ایشوز کو ایشو بنایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس ایشو پہ بات کی ہے جو ہماری مسلمانوں کا مشترکہ ایشو ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں پاکستان فلاح پارٹی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب، ان کی ٹیم کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے تمام مطالبات کے غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اور میں حکومت کو بھی یہ کہتا ہوں، اسلام آباد میں کے قلب میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اگر آئے ہیں تو آپ کوئی بات بتا دیں. یہ لوگ اپنے آقا کی ناموس کی خاطر آئے ہیں. اور عروہ بن مسعود ثقفی نے جو جملے کہے تھے، میں یہاں پہ وہ دہرانا چاہتا ہوں. وہ مجاہدین ختم نبوت جو بیٹھے ہیں، ان کے حوصلوں کو داد دینے کے لیے یہ جملہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ عروہ بن مسعود ثقفی جب وہ سفارتکار بن کے گئے تھے تو جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ محمد عربی اور ان کے غلاموں سے نہیں الجھنا. تو انہوں نے کہا تھا، عروہ تم ڈر گئے ہو، تم خوفزدہ ہو گئے ہو، تم مرعوب ہو گئے ہو، تم ہمیں آ کے ڈرا رہے ہو. انہوں نے جو جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا لوگوں میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، حضرت کی موجودگی میں کیا بات کروں اس حوالے سے، لیکن آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام اگر وضو کرتے ہیں تو ان کے جسم سے مس ہو کر آنے والے مبارک پانی کو کوئی زمین پہ نہیں گرنے دیتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بال ترشواتے ہیں تو ان کے منہ مبارک زمین کی طرف نہیں جانے دیتے، لوگ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. پیغمبر اسلام کسی کام کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں. اور لوگوں، پیغمبر اسلام جب اپنا لعاب دہن مبارک زمین کی طرف روانہ کرتے ہیں تو میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ لوگ اس لعاب دہن مبارک کو اپنے ہتھیلیوں پہ اٹھا کے اپنے ماتھوں سے ملتے ہیں، اپنے چہروں پہ اس کو زینت بنا لیتے ہیں. تو جو قوم اپنے پیغمبر کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ ان کے خون اور ان کی عزت کو کبھی بھی اس پہ آنچ آنے کے لیے آنچ آنے نہیں دے گی. میں سمجھتا ہوں ہمیں عروہ بن مسعود ثقفی کا یہ جملہ مجاہدین ختم نبوت، آپ لوگوں کو مجھے اپنے دل کی لوح پہ لکھنا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور آج ہم دنیا کی تمام خواہشات کو چھوڑ کر، آسائشوں کو چھوڑ کے، نرم بستروں کو چھوڑ کے، حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے ادھر زمین پہ لیٹے ہیں تو یہ لیٹنا بھی رائگان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ یہ حکومت مجبور ہوگی. پورے ملک میں آپ دیکھیے گلی گلی کوچے کوچے احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور یہ احتجاج بار آور ہوگا، اور انشاءاللہ ختم نبوت کا جھنڈا اور مضبوطی سے بلندیوں پہ جائے گا، اور انشاءاللہ وہ پوری طاقت سے لہرائے گا.
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے، اس کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ بہت شکریہ۔